بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل و کرم سے پچھلی نشست میں الوحی یعنی وحی، اس کا لغوی معنی ہم نے تفصیل سے آپ کو بتایا ہے۔ آج کی اس نشست میں انشاءاللہ وحی کا جو شرعی معنی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وحی الوحی یعنی اس کا جو لغوی معنی ہے، جو اس کی تعریف کی گئی ہے، جو باتیں میں نے آپ کو گزشتہ کلاس میں آپ کو بتایا ہے، میں نے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر شرعی معنی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔ یعنی وحی کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، شرعی معنی میں وہ لغوی معنی مکمل طور پر آ جاتا ہے، البتہ شرعی معنی میں کچھ اضافی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہی فرق ہوتا ہے دونوں میں۔ شرعی جو معنی ہوتا ہے اس میں لغوی معنی آ ہی جاتا ہے، لیکن شریعت اس میں مزید کچھ زائد باتوں کو رکھتی ہے، اضافی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اصل سمجھنے کی چیز ہوتی ہے کہ آپ وہ لفظ استعمال کر کے آپ لغوی معنی مراد لے رہے ہیں کہ شرعی معنی مراد لے رہے ہیں۔ تو جب شرعی معنی لیتے ہیں تو لغوی معنی اس میں آ ہی جاتا ہے۔ شرعی معنی دیکھیے، متعدد اصحاب علم نے اس کی جو تعریف کی ہیں وہ جدا جدا الفاظ ہیں، اس لیے کہ ایک اجتہادی چیز ہے یہ۔ اس سلسلے میں جو الدرر الثنیہ جو ویب سائٹ ہے شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ کے زیر اشراف، اس میں الوحی کا جو اصطلاحی معنی شرعی معنی بتایا ہے انہوں نے، وہ یہ کہ اخبار و اعلام اللہ رب العالمین کی طرف سے خبر دینا، آگاہ کرنا، علم دینا، کس کو؟ من اصطفاہ من عبادہ، اللہ تعالیٰ کے بندے جو انسان ہیں ان میں سے اختیار کر کے، چن کر کے، انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ کسی کو خبر کرتے ہیں۔ کس چیز کی خبر کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین ان کو ہدایت نامہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو پسند کرتے ہیں، کس چیز کو ناپسند کرتے ہیں، اللہ کو مطلوب کیا ہے اور کیا مطلوب نہیں ہے۔ الوان الہدایت والعلم، یعنی علم اور ہدایت کے جتنے گوشے، جتنے پہلو ہو سکتے ہیں، ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ آگاہ کرتے ہیں، واقف کرواتے ہیں۔ ایک زائد چیز جو آپ دیکھیں گے لغوی اعتبار سے جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ اعلام اور اخبار کے ساتھ یہ کہ اللہ کا خبر دینا، اور سب بندوں کو نہیں، ان بندوں میں سے انتخاب کر کے، اور کس چیز کی خبر دینا؟ ہدایت، جو رہنمائی کی جاتی ہے اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ سے دور ہونے کے لیے جو راستے ہیں اس سے رکنا، اللہ کے قریب لے جانے والے راستوں پر چلنا، اس کی ہدایت دی جاتی ہے۔ کس نوعیت سے خبر دی جاتی ہے؟ بطریقۃ سریۃ خفیہ، نہایت اس کو یعنی پوشیدگی سے، بالکل مخفی رکھ کر کے کہ عام بندہ اسے واقف نہیں ہو پاتا ہے، اس طریقے سے انہیں خبر دی جاتی ہے۔ اور خبر دینے کی جو کیفیت ہوتی ہے، اصطلاحی تعریف میں ایک زائد لفظ یہ بھی آتا ہے کہ غیر معتادۃ للبشر، ایسا راستہ، ایسا طریقہ جس سے انسان، جس کا عادی نہیں ہے۔ ایک استاذ پڑھاتا ہے، املا کرواتا ہے، درس دیتا ہے، انسان علم جو لیتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، محسوسات بھی ہیں، دیگر جو اس کے جیسے حواس خمسہ جو بتایا جاتا ہے، انسان کے علم لینے کے جو طریقے ہیں، ان سب طریقوں سے ہٹ کر کے بالکل ایک جدا طریقہ جس سے انسان اس کا عادی نہیں رہتا ہے، مانوس نہیں رہتا ہے، غیر معتادۃ للبشر، یہ وحی کی شرعی جو ہے، مطلب یہ وحی کی تعریف ہے جو اس کا شرعی معنی ہے۔ میں نے گزشتہ کلاس میں، گزشتہ درس میں متعدد آیات آپ کو پڑھ کر کے سنائے تھے جس میں وحی کا لغوی معنی ہی کام کر رہا تھا۔ میں کچھ آیات پڑھ کر کے سناتا ہوں جس میں آپ کو وحی کا جو شرعی معنی بھی آپ کو بتایا گیا ہے، اس قبیل کی آیات، ظاہر بات ہے میں سب آیتیں تو آپ کو پڑھ کر کے نہیں سنا سکتا ہوں، کچھ آیتیں میں آپ کو پڑھ کر کے سناؤں گا۔ ایک آیت کریمہ ہے جو سورۃ النساء کے اواخر میں، اور یہ وہی آیت کریمہ ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز کیا ہے، اس کو نقل کر کے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ
وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں متعدد انبیاء کے نام لیے، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء کے نام لیے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سب کی طرف اور آپ کی طرف جو پیغام ہم نے بھیجا ہے، جو ہم نے آپ کی طرف شریعت جو بھیجی ہے، وہ وحی کے ذریعے سے۔ ان اوحینا الیک، اللہ نے جو لفظ استعمال کی ہے کہا الوحی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم میں انبیاء علیہم السلام اور ان کی اقوام کا ذکر فرمایا۔ انبیاء اور ان کے اقوام کے درمیان کے جو مباحثات ہیں اور پھر دیگر جو حادثات واقع ہوئے ہیں، ایک طرح کا جو آمنا سامنا اور ٹکراؤ ہوا ہے انبیاء میں اور ان کی جو اقوام میں، جو یعنی جو رؤسائے کفر ہیں، رؤسائے کفر کا ہمیشہ کا جو حربہ رہا ہے وہ یہ کہ انبیاء کو، صالحین کو، نیکوکاروں کو اللہ کے دین پر قائم رہنا اور اس کی دعوت دینے والوں کو اپنے علاقے سے نکالنا، ان کو دھمکی دینا، ڈرانا، اور جو ہے سوء فہم اور غلط فہمی کا یہ نتیجہ کہ اصل دین ہم اصل دین پر ہیں، یہ فطرت ہے اور تم بھی اسی فطرت کی طرف لوٹ کر کے آؤ، ان کی غلط فہمی، ان کا سوء فہم۔ اللہ تعالیٰ نے اس تناظر میں فرمایا سورۃ ابراہیم میں، وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا۔ کافروں نے اپنے اپنے رسولوں سے کہا کہ ہم تم کو ہماری زمین سے نکال دیں گے، ہمارے علاقے سے نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے، یا آپ کو رہنا ہی ہے تو صرف رہنا نہیں ہے بلکہ ہمارے دین کی طرف لوٹ آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان کی طرف وحی کی۔ تو ظاہر بات ہے وہ وحی نہیں ہے جو لغوی معنی میں، لغوی اعتبار سے ہے، صرف لغت العرب میں جو معنی لیا جاتا ہے، عام معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نحلہ کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، اور جو ہے ام موسیٰ کی طرف وحی کی، حواریین کی طرف وحی کی، یا جو ہے زکریا علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف جو انہوں نے رموز میں، اشاروں میں جو گفتگو انہوں نے فرمائی، اس کے لیے وحی کی جو تعبیر کی گئی وحی کے لفظ کے ذریعے سے، وہ وحی تو نہیں ہے نا، یہ شرعی معنی میں ہے۔ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ، ان کے رب نے ان سب کی طرف، کس کی طرف؟ یعنی شرعی معنی میں جو بات بتائی گئی، مَنِ اصْطَفَاهُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ بندوں میں سے انتخاب کرتے ہیں، ان میں سے یہی آدم، نوح، اور جو ہے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، ایوب، عیسیٰ، یونس، ہارون، محمد علیہم السلام، یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منتخب بندے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے اس شرعی معنی میں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بابت بتایا گیا سورۃ النجم میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا تعارف ہی اس نقطہ نظر سے کیا گیا کہ ان هو الا وحی یوحی، یہ وحی ہے بس، ان هو الا وحی یوحی، وہ ان نافیہ ہے، وہ مطلب یہ کوئی چیز نہیں ہے سوائے وحی کے، مطلب محض وحی ہے یہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کل اقوال، کل افعال جو بندوں کی ہدایت کے لیے ہیں، یہ سب کا سب کیا ہے؟ یہ وحی کا مجموعہ ہے، وحی کا نتیجہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکہف کے بالکل اواخر میں بیان فرمایا کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ تو آپ علیہ السلام ایک عام انسان کی طرح ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبھی انسانوں میں آپ کو سب سے بلند مقام عطا کیا۔ آپ صرف نبی نہیں ہیں بلکہ سید الانبیاء ہیں، آپ سید البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، امام المتقین ہیں۔ تو پھر آپ عام انسان نہیں رہ گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو انسانوں میں بہت ہی ممتاز اور افضل بنایا ہے، انبیاء پر افضل ہیں آپ، انبیاء سے افضل ہیں آپ۔
اس اعتبار سے آپ علیہ السلام کو جو اللہ نے سبھی انسانوں میں ممتاز رکھا ہے وہ وحی کی بنیاد پر، دیگر انبیاء پر بھی جو وحی آتی ہے اس اعتبار سے بھی آپ کا مقام افضل ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر اس بات کو بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ الانعام دیکھو، آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو وحی نازل کی، ظاہر بات ہے انسانوں کو ایک عجیب سی بات لگی کہ یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہتے سہتے ہیں، تو یہ ان کا امتیازی معاملہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کی زبانی کہلوایا کہ قل لا اقول لکم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اے اللہ کے رسول آپ ان کو بتا دیں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے خزانوں کا مالک میں ہوں، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبد ہوں، میں جو غیبی طور پر جو باتیں بتاتا ہوں میں، یا مجھ سے جو معجزات صادر ہوتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، آیات ہیں وہ اللہ کی۔ یہ نہیں ہے کہ میں سارے خزانوں کا میں مالک ہوں اور پورے خزانے میری ملکیت میں ہیں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ میں غیب جانتا ہوں، اللہ مجھے خبر دیتے ہیں تب جا کر کے میں اس سے باخبر ہوتا ہوں اور وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ از خود میں کسی چیز سے باخبر ہو جاؤں ایسا نہیں، میں اللہ کا ایک عبد ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنائے ہیں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے تو اس روشنی میں آپ سے کہتا ہوں۔ اس لیے کہا، اور میں ملک بھی نہیں ہوں، میں فرشتہ بھی نہیں ہوں، میں انسان ہوں، میں اللہ نے انسانوں میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ اتنی بات ہے کہ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہوں، میں وحی کی روشنی میں سب باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ادھر ادھر کی باتوں میں مت جائیے، اب آ کر کے اللہ کے رسول نے ہدف ان کے سامنے رکھا، قل هل يستوي الاعمى والبصیر۔ ایک آدمی جو بینائی رکھتا ہے، ایک آدمی جو بینائی سے محروم ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو پھر آپ کے پاس اتنا معاملہ واضح ہو چکا ہے، حق واضح ہو چکا ہے، اب حق کو قبول کریں، نہیں کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک اسی کی مثال ہوگی کہ ایک آدمی بینائی رکھتے ہوئے بھی اندھا ہے، ایک آدمی اب بینائی سے سرے سے محروم ہے، دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ادھر ادھر کی بات میں نہ جائیں، آپ اصل بات کی طرف آئیں، وہ ایک آپ حق کو قبول کریں۔ تو اس میں بھی جو بات بتائی گئی، اللہ کے رسول کی جو خصوصی وصف بتایا گیا، ان اتبع الا ما یوحى الی، الا ما یوحى الی، جو میری طرف وحی نازل کی جاتی ہے، اور اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، افلا تتفکرون۔ اس قبیل کی آیات قرآن مجید میں بہت ہیں۔ یہ ایک نبی کا ذاتی معاملہ کبھی نہیں رہا ہے کہ جسے وہی جو ہے نا، ایسا نہیں معاملہ کہ انسان کوئی بڑی ڈگری کر لے، یا انسان کی عقل اتنی پختی ہو جائے، یا انسان جو ہے اتنا تجربے کار ہو جائے اور وہ طرح طرح کی گفتگو کرے۔ آپ دیکھو قدیم زمانے میں آج بھی ایسے ہیں فلاسفہ جو تعقل پسند، یعنی سمجھتے ہیں کہ بھئی وہی کوئی چیز نہیں ہے، انسان خوب پڑھ لکھ لے، خوب تجربہ ہو جائے، عقل اس کی مضبوط ہو، یہ اور یہ اس کے اندر اوصاف جمع ہو جائیں تو وہ نبی بن سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان ہے، اسے ایک عمر تک پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کیا کرنے والا ہے کیا نہیں کرنے والا ہے، عام انسان ہوتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ اس پر وحی نازل کرتے ہیں، وہ جا کر کے نبی بنتا ہے۔ اس چیز کا انکار کیا فلاسفہ نے۔ آپ دیکھیں نا، چین میں جو زردشت، ایسے بہت سارے لوگ ہیں، میری زبان پہ نام نہیں آ رہے ہیں، وہ جنہوں نے نبوت کا اعلان کیا۔ ایک ہوتا ہے جیسے مرزا غلام محمد قادیانی کافر، اس طرح کے لوگ نہیں، ایک عام انسان بھی اپنے آپ کو نبی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے رہنمائے ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسے افراد ہیں، غیر مسلمین میں، جو لوگوں کا ایک مسیحا بن کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم آپ کے سارے مسائل کا حل بتائیں گے، آپ کے کاروبار کا، آپ کی گھریلو زندگی کا، آپ کی نجی زندگی کا، آپ کے آل اولاد کی تربیت کا، آپ کیسے اچھے بنیں، آپ برائی سے کیسے روکیں، اس طرح کی چیز باقاعدہ ان کے سیشن لگتے ہیں، ان کے پروگرام آتے ہیں ٹیلی ویژن پر۔ وہ اپنے آپ کو نبی تو نہیں بولتے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے اس عمر میں اور اس علم کے نتیجے میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکتے ہیں، اور نبوت کوئی چیز نہیں کہ جس سے اللہ سے جڑیں اور اللہ پر وحی نازل کرتے کے وقت پر ہم یہ اس طرح کا جو ہے ذہنی طور پر ان کے دل میں بات آتی ہے، وہ یہی سوچتے ہیں اپنے آپ سے متعلق، اور لوگ بھی ان کو یہی دیتے ہیں کہ بھئی یہ ایک کوئی پہنچے ہوئے انسان ہے۔ نبوت کا معاملہ ایسا نہیں ہے
یہ صاف شفاف اللہ سے جڑا ہوا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں چن کر کے کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ چیز، اور وہ چیز ختم بھی ہو چکی ہے نبوت کا معاملہ. اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام میں بیان فرمایا ومن اظلم، تعبیر دیکھو آپ، اسلوب دیکھو، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء. یعنی اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے نام پر جھوٹ باندھے، اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بولے. اچھا، اس کا جھوٹ کیا ہے؟ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یہ کہتا ہے کہ میری طرف بھی وحی نازل ہوتی ہے جبکہ اس کی طرف کچھ وحی نازل ہوئی نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے. ایک انسان ایسے آپ دیکھو، ہمارے پڑوسی ملک میں ایک شخص تھا، کیا نام اس کا، گوہر کچھ ہے، گوہر نام، مر چکا ہے وہ آدمی، انگلینڈ وغیرہ میں موت ہوئی اس کی. ابھی اس کا ایک مرید سمجھ لیجئے، اس کا کوئی شاگرد ہے، یونس گوہر، بالکل ہی بدعقیدہ انسان، اسلامیات پر گفتگو وغیرہ کرتا ہے، ملحد قسم کا انسان ہے، اور بہت ہی سبحان اللہ ضلالا بعیدہ جسے کہتے ہیں نا، اس طرز کا انسان ہے. تو جو گوہر ہے، گوہر اس کے اوپر کچھ نام ہے وہ میں بھول رہا ہوں، گوہر یوٹیوب پر بھرا پڑا ہے اس کا. تو اس نے یہی کہا کہ میں بند کمرے میں تھا، اچانک روشنی آئی اور میرے دل میں آئی اور مجھے بتایا گیا کہ مجھے ایسا اور ایسا کرنا ہے. وہ کوئی شیطان آیا ہوگا. یہ سب چیزیں بدعقیدگی کی ہیں سبحان اللہ، اور کچھ مریدین مل ہی جاتے ہیں. کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہ وحی یہ خالص اللہ کی طرف سے ہے. انسان کے خیالات کی بنیاد پر یا جو ہے ایک عمر کو پہنچنے کے بعد یہ سب ایسا معاملہ نہیں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او قال اوحی الی ولم یوحى الیہ شیء، یہ کہتا ہے کہ میری طرف بھی وحی نازل ہوئی. تو الوحی لغوی اعتبار سے ہو سکتا ہے شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو، شرعی اعتبار سے بہت بڑی چیز ہو جاتی ہے. تو یہاں تک جو ہم نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ الوحی اس کا جو شرعی معنی ہے، اللہ نے انبیاء کے لیے اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے اور وہ اللہ کے رسول پر وہ چیز منتہا ہو چکی، ختم ہو چکی ہے. یہ جو وحی ہے، یہ جیسے کہ میں نے ابھی آپ سے کہا اور میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خالص اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے. اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی کو انتخاب کر کے وہ دیتے ہیں. اس میں انسان کی خواہش کا، انسان کی دلچسپی کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. ایسا نہیں کہ کسی کو پسند نہیں مجھے دے دیا گیا، کسی کو پسند تو ہے اسے نہیں ملا. یہ اللہ رب العالمین کسی کا انتخاب کرتے ہیں اور اس کا دل اس کے لیے آمدگی پیدا کرتے ہیں رب العالمین، اور اس کو قبول کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج کے اواخر میں بیان فرمائے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ انتخاب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انتخاب کرتے ہیں. اللہ جو ہے مطلب کسی کو اختیار کرتے ہیں. انسانوں میں سے، ملائکہ میں سے کون اللہ کے رسول ہوں گے، اللہ کا پیغام کون لے کر کے جائیں گے، اللہ کا پیغام کس کی طرف جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. اس میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ مریم دیکھو آپ، جو سورۃ مریم میں آیت السجدہ ہے نا، آیت السجدہ، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام، ان کے فرزند یحییٰ، پھر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کی والدہ محترمہ، وہ نبی تو نہیں ہیں، ان کا ذکر فرمایا اللہ رب العالمین نے. پھر بہت سارے انبیاء کے بھی اللہ نے ذکر فرمائے. ابراہیم علیہ السلام، ان کے فرزندان جو اللہ کے نبی ہیں، اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ان کے بھائی ہارون، اور جو ہے ادریس، اسماعیل علیہ السلام، ان سب کے اللہ نے واقعات بیان فرمائے. کسی کا مفصل کچھ پھیلا کر کے، کسی کے اجمالاً اللہ نے بیان فرمائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، دیکھو اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل وممن ہدینا وجتبینا. یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. کہا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم و اسرائیل. اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا جو وجہ شاہد ہے، وممن ہدینا وجتبینا. تو یہ اجتباء ہے، اللہ رب العالمین نے انتخاب کی ہے، اس میں کسی کا کوئی رول نہیں ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں ہے. اللہ کے رسول کو اللہ نے نبی بنایا ہے، یا اللہ کے رسول کے اختیار کی چیز نہیں ہے. آپ نے مطلب کہا ہو کہ میں ابھی نبی بننے والا ہوں یا مجھے نبی بناؤ، ایسا نہیں ہے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، صرف اللہ کے اختیارات کا معاملہ ہے، اللہ انتخاب کرتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ سورۃ الاعراف کی آیت کریمہ ہے، قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی، اے موسیٰ میں نے تمہیں انتخاب کیا ہے میرے اس پیغام کے لیے، میرے سے ہم کلام ہونے کے لیے، کہ آپ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ہم نے آپ کو انتخاب کیے ہیں، اصطنعتک لنفسی، متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان فرمائے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھو یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا نا، چاند کو، سورج کو، ستاروں کو جو ان کے لیے سجدہ کر رہے تھے، رأیتہم لی ساجدین، تو یعقوب علیہ السلام نے صرف اتنا آگاہ نہیں کیا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، اپنے بھائیوں کو یہ قصہ مت سناؤ، پھر جو ہے مطلب کسی حادثے کا شکار ہو جاؤ گے، اور شیطان مکر کرے گا، فریب کرے گا، اور جو ہے مطلب کھیلے گا بھائیوں کے درمیان۔ صرف اس حد تک آگاہ نہیں کیا آپ نے، یہ بھی کہا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، نہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے فرزند کو بتا رہے ہیں کہ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ ظاہر بات ہے یعقوب علیہ السلام کا یوسف علیہ السلام کو یہ کہنا کہ اللہ نے آپ کو انتخاب کیا ہے، آپ کو علم دے گیا، اور آپ کو جو اللہ نے پسند فرما لی ہے، کہ کیا باپ اور بیٹے، ہر باپ چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کو ترقی ملے، میرا بیٹا آگے نکلے، تو کیا اس قبیل کی چیز ہے یہ؟ نہیں، آپ الکریم ابن الکریم ہیں تو اللہ نے انتخاب کیا نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بھی نبی بنایا نا، تو یعقوب علیہ السلام کا یہ کہنا بھی وہی کی روشنی میں ہے کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے انتخاب کیا ہے۔ یہ سبحان اللہ العظیم قابل غور بات ہے کہ یہ صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے انتخاب ہونے والی چیز ہے۔ آپ ذرا تاریخ پڑھ کر کے دیکھو، اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے ایک شخص تھے جو اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی تھے، وہ یعنی اللہ کے رسول کے معاصر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زمانہ۔ اللہ کے رسول کو جب نبوت ملی تو اس وقت بھی وہ تھے وہاں پر، اور ملاقات بھی ہوئی اللہ کے رسول سے ان کی۔ ایک صاحب ہیں جن کا نام تھا امیہ بن ابی الصلت، طائف کا جو علاقہ ہے نا، بنو ثقیف جہاں رہتے تھے، طائف، اس کے مطلب زعامہ میں سے تھے وہ، وہاں کے حکماء میں سے۔ امیہ کی کنیت ہی تھی ابو الحکم، جس طرح سے ابو جہل کی کنیت کیا تھی مکے میں؟ ابو الحکم۔ اسلام کو رد کرنے کی وجہ سے تو ابو جہل بنانا وہ، تو یہ امیہ بن ابی الصلت جو ابو الحکم کنیت تھی ان کی، اور توحید پرست انسان، لیکن میں جو بات بتانے جا رہا ہوں وہ دل دہلا دینے والی ہے۔ توحید پرست تھے، بت پرستی سے روکا کرتے تھے، اور ان کے اشعار بھی بہت ہیں جو خالص توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، لیکن یہ جس نہج کو پہنچ چکے تھے، جس درجے کو پہنچ چکے تھے، مطلب حکیمانہ جو سوچ تھی ان کی، حکمت بھری باتیں جو ہوتی تھی ان کی، جب اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے بھی اشعار میں اللہ سے دعا کی، اللہ مجھے بھی نبی بنا دے۔ یعنی یہ اس غرور اور اس حقد نے اللہ کے رسول پر ایمان لانے سے ان کے لیے آڑ بن گئی چیزیں، حالانکہ توحید تھی، اشعار ہیں ان کے توحید پر، اللہ کے رسول نے ان کے اشعار کی تعریف کی، لیکن اللہ کے رسول کو جو نبوت ملی کہ یہ نبوت مجھے بھی چاہیے، میں خود اس نتیجے اس درجے پر پہنچ چکا ہوں، میری گفتگو، میری باتیں، اور میں نے بھی تو جو لوگوں کو توحید کی دعوت دی، شرک سے روکا ہے، تو یہ نبوت مجھے بھی مل جائے۔ اس حقد نے سبحان اللہ توحید پر ان کے پانی پھر گیا، یہ ایمان نہیں لا پائے اللہ کے رسول پر۔ اللہ اکبر، کتنی بدبختی ہے، سمجھتے ہیں کہ ہماری تمناؤں سے کوئی چیز ہو جائے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الانعام میں، وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب ان کی طرف اللہ کی کوئی نشانی آتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک اس پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ محمد کو جو ملا وہ ہم کو بھی مل جائے۔ اللہ نے کہا ایسا نہیں ہوگا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ پس منظر دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی یہ اس نتیجے پر ایک انسان پہنچ گیا کہ بھائی میں پورے معاشرے کا نیک اور صالح انسان ہوں، مجھے اس سے کوئی مطلب یہ نہیں، اعتراض نہیں ہے کہ محمد اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی تو بن جاؤں، اے اللہ تم مجھے بھی نبی بنا دے۔ یہ اعتداء ہے، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ دعا میں
اعتداء کو پسند نہیں فرماتے، اس میں سے اس قبیل کی سب دعائیں. آج کوئی دعا کر سکتا ہے اللہ مجھے نبی بنا دے؟ نہیں، اعتداء ہے دعا میں، غلط ہے اس طرح کی دعائیں کرنا. تو دیکھو آپ، یہ نبوت اور رسالت کو انہوں نے سمجھا کہ جو دعاؤں سے چیز ہو جائے گی، تمناؤں سے چیز ہو جائے گی، اور اللہ کے رسول پر اس وجہ سے یہ ایمان لے کر کے نہیں آئے. جب اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو جو قریش مکہ ہے، مکہ کے قرب و جوار میں کچھ ایسے افراد تھے جن سے پورا مکہ مشورہ کرتا تھا. چھوٹے موٹے مسائل سے لے کر کے بڑی بڑی جو جنگیں ہوئیں، بڑے بڑے جو فیصلے ہوتے تھے، تجارتی اور قبائلی جو معاملات ہوتے تھے، یہ سرکردہ لوگ ہوتے تھے. مکے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. خالد بن ولید انہی کے فرزند ہیں. ولید بن مغیرہ بنو مخزوم سے ہیں وہ. ولید ابن مغیرہ یہ معمر انسان اور پختہ عقل کا انسان، اور لوگ ان کو اپنا رہبر مانتے تھے. پورے مکے کا جو ہے مطلب ایک حکیم انسان سمجھتے تھے. ایک اور شخص تھے جن کا نام تھا عروہ بن مسعود الثقفی، وہ بنو ثقیف کے، طائف کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی، وہ بعد میں اسلام قبول کر لیے، وہ فتح مکہ کے بعد. عروہ بن مسعود الثقفی وہ بنو ثقیف سے اور یہ قریش سے، ولید بن مغیرہ. تو جب اللہ کے رسول نے اپنی نبوت کا اعلان کیا تو ان کافروں نے کیا کہا پتہ ہے؟ کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے نبوت، اگر یہ اتنی عظیم چیز ہوتی تو ان دونوں میں سے کسی کو ملنا چاہیے تھا، یا تو طائف میں عروہ بن مسعود الثقفی کو، یا مکے میں ولید بن مغیرہ کو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الزخرف میں، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. ان دو قریوں میں سے کسی اس کو ملتا جو سب سے عظیم انسان ہے، یا تو طائف کی عروہ بن مسعود الثقفی کو، یا مکہ کے قریش سے ولید بن مغیرہ کو. ان دونوں میں سے کسی کو ملنا چاہیے تھا نا. اللہ نے کہا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اللہ رب العالمین نے جو جواب دیے ہیں، سبحان اللہ، کتنی گہرائی ہے دیکھو اس میں. انہوں نے کس چیز کو لے کر کے جو اعتراض کیا تھا کہ بھئی نبوت جو اتنی اعلیٰ چیز ہے، یہ ان دو گاؤں، دو شہروں میں سے جو سب سے عظیم انسان ہے اس کو ملنا چاہیے، تو عروہ بن مسعود الثقفی کو بنو ثقیف سے جو طائف کے ہیں، یا ولید بن مغیرہ کو. اللہ نے کہا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، تمہارے رب کی رحمت کو کیا یہ تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ان کی جو روزی روٹی ہے، ان کی جو معیشت ہے، وہ تو ہم تقسیم کرتے ہیں، کس کو کتنی ملے گی روزی روٹی دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک دنیا، ایک کھانا پینا، کھانے کی چیزیں، پینے کی چیزیں، جو اللہ تعالیٰ مسلمان اور کافر میں فرق کے بغیر سب کو دیتے ہیں. اللہ رزاق ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نظام کو ہی ہم نے ان کے حوالے نہیں کیا ہے. اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. یعنی روزی روٹی کو آج کون کتنا کھائے گا، کل کون کیا کھائے گا، کب تک کس کی کتنی روزی روٹی ہے، جو اس نظام کو ہی ہم نے ان کے سپرد نہیں کیا ہے. جائے کہ جنت اور جہنم کا معاملہ، کون شقی اور سعید ہوگا، اللہ کو کیا مطلب کیا مطلب نہیں، کیا پسند، اس نظام کو اللہ ان کے حوالے کریں گے. اس نظام کو اللہ نے حوالے نہیں کیا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں یہ لا شیء، کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ نے اس نظام کو تمہارے حوالے نہیں کیا ہے تو کیا اس عظیم نظام کو اللہ تمہارے حوالے کر دیں گے، تمہاری پسند کے مطابق کریں گے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے دیکھیے. تو یہ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اختیارات کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. جب اللہ نبی بنائیں گے، جب اللہ تعالیٰ اس معاملے کو ختم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول پر ختم کر دیا اس معاملے کو. اللہ کے رسول کو خاتم النبیین کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے. متعدد احادیث ہیں اس باب میں، متعدد. تو یہ مجھے بتانا مقصود ہے کہ الوحی کا شرعی معنی کیا ہے، وہ مجھے آپ کو بتانا تھا، جو آج کے درس میں نے آپ کو بتایا ہے. اللہ تعالیٰ وحی کیسے کیسے نازل کرتے ہیں، کیا کیا صورتیں ہیں اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں تفصیل بتائے ہیں، جس سے متعلق جو تفصیلی گفتگو ہوگی وہ آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا. آج محض وہ آیت کریمہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، اس کو سامنے رکھیں، اس کو رکھ کر کے ہم انشاءاللہ آنے والا درس آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الشورى کے اواخر میں،
وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علی حکیم۔ یہ آیت کریمہ اس موضوع کی اصل کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں وحی کے مقامات، وحی کے یعنی اقسام بتائی گئی ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اس میں قدر تفصیل ہے، آج ہم اس میں جائیں گے تو پھر اس میں کافی جتنا اب وقت لگا ہے اتنا ہی وقت مزید نکل جائے گا، اس لیے جو ہے میں آج اسی پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ بقیہ باتیں ہم آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس نشست کو، ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین، ہمارے کل معاونین، مشاہدین، ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت بنائیں، ہمارے حسنات میں شمار فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے بزرگ عالم دین شیخ عنایت الرحمن عمری مدنی حفظہ اللہ کو اجر عظیم سے نوازیں، جن کے تواصل سے باذن اللہ تعالی یہ دروس منعقد کیے جا رہے ہیں۔ جدہ دعوت سینٹر سے جڑے جتنے بھی افراد ہیں، معاونین ہیں، ان کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو یعنی اجر عظیم سے نوازیں۔ اللہ مملکت سعودیہ عربیہ جو خالص توحید پر، کتاب و سنت پر قائم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو مزید کتاب و سنت کی اساس پر اللہ تعالیٰ مزید مضبوطی فراہم فرمائے، اور ہمارے معاون خاص عمرو بن الیاس کو جو جامعہ کے طالب علم ہیں، اللہ رب العالمین اجر عظیم سے نوازے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔